بکریاں جڑیاں کمائن سی بکریاں بھی کو فائدہ نہیں دے سکدے اٹھ جڑے کمائن سی اٹھ بھی کو فائدہ نہیں دے سکدے گمی دے جانور جڑے کمائن سی گمی دے جانور بھی کو فائدہ نہیں دے سکدے اولاد جڑی پیدا کیتی اس تے جنی اس او بھی کو فائدہ نہیں دے سکدی ایندا عہدہ ہی کو فائدہ نہیں دے سکدا میں اللہ نے آنکھ دیتے ایندا ٹپر برباد تھی وے میں اللہ نے آنکھ دیتے ایدے ہاتھ برباد تھی وین ہن میری پکڑ دے بدلے چیندا مال ہی کو نہیں بچا سکدا میری پکڑ دے بدلے چیندا پیسہ ہی کو نہیں بچا سکدا میری پکڑ دے بدلے چیندا سرمایہ ہی کو نہیں بچا سکدا میری پکڑ دے بدلے چیندی جائیداد ہی کو نہیں بچا سکدی میری پکڑ دے بدلے چیندی اولاد ہی کو نہیں بچا سکدی میری پکڑ دے بدلے چیندا مال ہی کو نہیں بچا سکدا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اے میرا نبی جڑا تائیں محبوب دا گستاخ ہوئے حکم اللہ دی پکڑ کے کوئی نہیں بچا سکتا ما اغنا نہیں دائی کو مال بچا سکتے فرعون دے مال فرعون کو بچایا اللہ دی پکڑ کے وہ موسیٰ علیہ السلام دا گستاخ نمرود دے مال نمرود کو اللہ دی پکڑ کے بچایا وہ ابراہیم علیہ السلام دا گستاخ لوط علیہ السلام دی قوم نے انہاں دیاں چلاکیاں ذہانت اللہ دے پکڑ کے انہاں کو بچایا نے وہ لوط نبی دے گستاخ نوح علیہ السلام دی قوم نے اللہ نے کیا انہیں کو سیلاب دی ذات دی جو بچایا وہ نبی نوح دے گستاخ شعیب علیہ السلام دی قوم کو کیا اللہ نے انہاں دی فنکاری دی وجہ تو اے اٹکل پچو کھیرن دی وجہ تو بچایا وہ شعیب نبی دے گستاخ این زمین تے اللہ دی دھرتی تے رب دے بھیجے ہوئے رسول دی گستاخی کرنا لے جتنی مرضی تبریتے تے مالدار تے صاحب ثروت تے صاحب جائیداد ہوئے اللہ نے قانون بڑھا دیتے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ابو لہب دا پیسہ بھی ڈھیرا کمائی بھی ڈھیرا مال بھی ڈھیرا اولاد بھی ہے جائیداد بھی ہے چودراہٹ بھی ہے نوابی بھی ہے عہدہ بھی ہے لیکن میں اللہ دا جڑا میرے مصطفیٰ اور محبوب کو پلوتے تے بدبو ہی دے وے کو میری پکڑ کے کوئی شے نہیں بچا سکتا ما اغنا عنہ مالہ اور علماء نے مفسرین نے لکھے کماون کے اولاد ہی مراد ہے اور مال کے اولاد ہی مراد ہے اولاد بھی بندے دا مال ہوندے اولاد بھی نہیں بچا سکتا اور اندہ اتبا اتیبا شیبا موتب یہ سارے اندے پتر غالباً موتب دے بارے اندے کہ وہ مسلمان تھی لیکن اتیبا تے اتبا یہ سارے جنگ بدر چ مارے گیا جنگ بدر یہ ابو لہب آپ ڈر کے جنگ بدر گیا ہی نہیں بیمار تھی آہائی کو تاؤن دی بیماری چمبڑ گئی ہے جو کو تُسا سا کینسر آدھے یا کوئی ایسی بیماری جڑی لا علاج اے جنگ بدر نہیں وہیں سکیا تاؤن دی بیماری ہے چاہ اور انتظار اچ رہ گئے رابطے اچ رہ گئے کیا بنے مار گھتو ہی نے سائرین کو میرے بھتریجے دے لشکر کو مار گھتو اپنا پوشت پناہی کرنا بیٹھے بالآخر خبر ملی کہ نبی تیرا بھتریجہ جیت گئے 70 کافر قید چین 70 مر گئے تاریخ آجے لکھے صدمہ نہیں برداشت کر سکیا شکست دا اور بھتریجے دی جیت دا اٹیک تھے سی اتھائیں موقع تے مر گئے ختم تھی نبی دا بھتریجے دی جیت تے فتح دا جشن برداشت نہیں سی دیا اور ایک پوتر جندہ نا اتبا جڑے ویلے سورت نازل تھئی نا سورت القمر سورت القمر فوراً ہی میں بھری کچاری جا کے سی میں ابو لہب کا پوتر انکار کرے نا اے ستاریں تے نجوم دا جڑا رب نبی جن دی دعوت نے دے سارا سوتر میڈا چٹا انکار ہی وے مکے آلے ہو سنو میں ان رب کو نہیں منے دا میرے نبی کو اطلاع ملی توڑے چاچے دا پوتری نے آپ نے فرمایا اللہ کوئی واشی جانوریں میں چوہے کہ جانوری میرے سوتر تے چھوڑ جیڑا ایکو نوچ 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 کے دی بوٹی ہڈی علیدہ کر دے تیدہ انکار کی تے اور تاریخ پڑھ کے دیکھو
تاریخ سفر وچوں ایک نیوار واپسی اندا پیا ابو لہب دا پوتر عتبہ اور اپنے دوستیں دے حصار جہاں کڑے جا کیونکہ نبی سی دی بد دعا بڑی عام تھی چکی ہے معروف تھی چکی ہے ای کو پتہ میں پجدا نہیں ڈر کو لو دوستیں کو کڑا دیتا ہوئے ہے ای میں گزردہ پیا ہے کہ جنگلی چو شیر یا کوئی جنگلی جانواری میں نکھتے ای میں جھپکے ان کہیں کو نہیں نٹھا اوہی کوئی میں ساری سنگت دے سامنے پہ گئے نوچ نوچ کے آنکھ نک کان ہاتھ پیر ایک ایک بوٹی بوٹی کر کے تباہ کر کے رکھ دیتے سی جیڑا نبی دا گستاخ ہوئے نبی دی بد دعا پوری ہوئی اللہ نے تباہ کر دیتا پورا ٹبر ابا اتھر لے پوتری تھر لے اللہ دے اساں کے سادہ پلوتا ہا جڑا سارے نبی کو ٹارگٹ بنے سی اساں آپ نے بڑھ سون دینا کیا بات ہے جڑا سارے نبی دی شان گستاخی کرے سی میں نے بڑھ سون دینا واہ خدا نبی دے گستاخ کا مقابلہ میرے اللہ نہ لے نبی دے گستاخ دی لڑائی میرے اللہ نہ لے کتنی عظمت والا محبوب ہو سی جندے کیس کا مدعی خود رب العالمین میں لڑ سکتا اگلی آیت سن تبت یدا ابی لہب و تب اندے ہاتھ اندی جان اندہ وجود اندے سہولتکار ہر شے برباد ہو گئی ہیں تے یاد رکھا ہے متا کوئی دا مال نہیں مال اولاد اندی کوئی شے کو فائدہ نہ دے سی تیجی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے دے اگلی گال میں سنو سیصلی نارا ذات لہب میں جلے آیت پڑھی ہے نا بڑی حیرانگی تھی ہے تو سمجھ سنو اللہ نے فرمائی کو بڑا شوق ہے میرے چہرے تے حسن چمکا مرے دے ایکو اپنے حسن تے نازے میرے چہرے تے حسن لائٹا مرے دے ایمیں چمک دے میرا چہرہ جی میں شولہ چمکے اللہ نے فرمایا سیصلی ان قریب ساٹھ دے ساں نارا جہنم جیو سی ذات لہب جندے شولے ابھر دے پہو شولیاں تے ناز کرنا لا سٹے سائیں تے کوئی شولیاں لی بھائے چھے ہون سمجھ آئی ہے تو آدھی میں دے حسن دمکاں پیا مرن دے چمکاں ماں یہ جی بھائے سٹے سائیں جندی بھا دمکاں تے چمکاں مرے سے سیصلی نارا ذات لہب گھبرانا تیرا مقابلہ کروے سا میں اللہ سیصلی ان قریب اللہ ڈال دے گا اسے یصلی ڈال دے گا نارن بھائچ ذات لہب کیڑی بھا لہب شولیاں لی جیتا بھا بھڑک دی پئی ہو سے اللہ کریم نے اترائے آیات ابو لہب دے بارے نازل فرمائے آپ برباد ہے اندہ ٹپر برباد ہے اندی فیملی برباد ہے اندے پتری کو فائدہ نہ دے سن اندی اولاد کو فائدہ نہ دے سی اندہ مال کو فائدہ نہ دے سی اور شولیاں لی کو جہنم میں سٹے سن اگلے لفظیں دے غور کر اللہ دے وامراتو تے اندی زال اندی بیوی جہندہ نا ام جمیل اروائی جتنا ابو لہب نبی دے بارے بغضی ہا ان کے نے ود کے ہی سال نبی دے بارے بغضی ہے جہندہ نا ہا اروا این میرے نبی کو بڑے دکھ دیتن تو پتہ ہے شاید میرے نبی اتنا کدہیں نہ رننے ہوئے جتنا این چاچی دے تانے نال رنن حدیث چندے نبی سی ترائے دی بھارا مسلسل تحجد دی خاطر نہیں اٹھی سکے چوتھے دی آگئی ہے آکھے سی نعوذ باللہ میں جملے نہیں بولا آکھے سی او کتھا ہے وہ شیطان جڑا تک اٹھاون اندہ یعنی جبریل کو آکھے کتھا ہے وڈائیں تحجداں پڑھنا اللہ دی قسم حدیث چندے میرے نبی بڑے رونا کہ چاچی تھی کہ تانے والجلے آپ دا بیٹا ابراہیم فوت ہو ہتھیں تے چاچی کھڑے آ وقت آ گئی نبی سی خوشتن چاچی حوصہ لیوہ منا سی
چاچی آگے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیو دا نا پتر دے نا تے زندہ رانے آخری تیرا پتر آئے بھی مر گئے آج دے بعد تیرا نا کہیں نہیں گرنا ختم تھی گئی تھی دھیری دی نسبت ہمیشہ اپنے شوہر نال تھیندی راندی ہے تیری گال ختم ہے یہ چاچی ہے ابو لہب دی گھر میرے نبی واتر نے اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا سونا اون دی گال دو کیا توجہ لینی انجھا تیرا ذکر بلند کرے سا انجھا میں اللہ ہوتی کوئی عبادت قبول نہ کرے سا جہندے جناب دا ذکر تے نہ یہ آدھے نہ کوئی نہ گنسی چاچی دے تانے چھوڑو اسا تورا نہ بلند کرے سو او عبادت نہ ہو سی جیتی تو اللہ ذکر خیر نہ ہو سی اذان اشتوالا ذکر خیر نماز اشتوالا ذکر خیر حج اشتوالا ذکر خیر عمر اشتوالا ذکر خیر جا تھان دیں اساں تواڈے ذکر کو بلند کر دے سوں انہیں کو اساں انہیں دے نا کوئی گھنن والا کہنا ہو سی تواڈے نا گھدے بغیر مسلمان دا گزارا کرنا تھی کہیں سنے وے کہیں اپنے پوتر دا نا رکھیا ہوئے ابو لہب سنے وے کہیں میٹ گئے نا چلو اللہ سے تیری نفرت تیری کاوڑ اے تے سمجھ جاندی ہے زال دا کیا قصور ہے جی میں ایسا تو ساتھ ہے بھئی زال دا کیا قصور ہے اللہ دے وامراتو کیا مطلب جی میں اے آپ برباد ہوئے جی میں دے پتر برباد ہوئے اللہ دے میں آدھائیں دی زال بھی برباد ہوئی ہے ان دی بیوی برباد ہوئی ہے حمالت حتب این دی بیوی دی عادت آئی اکثر بھادا پالن چاہی راندی آئی حمالتا مجھنتے چاہندی آئی الحتب ایندھن بالن یا اللہ بالن چاہی راندی آئی ایندہ کیا مطلب ہے علماء نے ایندہ پہلا مطلب ہے کجے جتھا میرے نبی کریم دین دی دعوت نے ونجنا میرے نبی دے رستیں جو کجاتے کنڈے کٹھے کر کے موڈے تے چاہ کے اندھی آئی تیا کر کے رستیں تے وچھیں دی آئی کہ نبی آسی تین دے پیریں کو کنڈے لگ سن بالن چامن علی تباہ تھائی اے چین دی بالن سارے اروڑیاں تے جنگلیں وچوں کٹھے کریا تے کٹھے کر کے میرے نبی دے رستیں تے سٹیں دی آئی اللہ نے فرمائے حمالت الحطب اے بالن تے ایندھن چاون والی بھی تباہ و برباد ہوئی ہے اے بھی رول گئی ہے اے بھی مر گئی ہے دوجا مانا ہے حمالت الحطب دا نبی دیاں گالی چوری کریں دی آئی انہیں لوگیں کو ونج دسیں دی آئی او دوجا گالی او دے تے میرے نبی دی چگلی پہن دی آئی تے جیڑا بندہ چگلی پاوے سمجھو بھا چاہتی ودے ایندھن چاہتی ودے بالن چاہتی ودے جیڑا کہیں دی چگلی پاوے سمجھو کیا چاہتی ودے بالن تے تریجی گال مفسرین نے لکھی ہے جنگلی چو کاچھاں کچھاں کریں دی گھن دی موڈے تے رکھ دی بازار بچیں دی اللہ نے فرمایا اتنا کچھ پیسہ ہا ولاوی ذلت ہے کاچھاں چون چون ویچ کے گزارا کریں دی یہ سارے مانے ہیں حمالت الحطب دے کاچھاں جنگلی جو چاہ کے گزارا کرنا لی تباہ تھائی میرے نبی دے رستے دے کنڈے بچھاونا لی تباہ تھائی چگلیاں پا کے میرے نبی کو تانے مار کے تکلیفیں دے منا لی تباہ تھائی ومراتو حمالت الحطب این عورت دا ایک کردار رہا اے میرے نبی کریم جا چگلیاں پہن دی اے بھی تباہ تھائی اے بھی برباد تھائی اے بھی رول گئی اروائیں دانا الف نال الف را واو ہے اروا ام جمیل دی کنیت چلو کافی ہے برباد تھی گیا اللہ عزیز نہیں اگلی آیت پنجویں فی جیدہا فی منہ میں جید منہ دی گردن ہا ایندی جید منہ گردن گچی میں اللہ کیا مطل دی ابو لہب دی گھر والی دی گچی ایدی گردن حبلون ایک رسی پادے ساں مم مسد جڑی رسی لوہے دی بنی ہوئی ہو سی
من مسد لوہے دی رسی یعنی لوہے دا زنجیر سمجھ گنو اللہ دے مائن دے گلے جو پاکیں فرشتے کو آڈر دے سان پورے معاشر دے میدان چی کو گھیلو تاکہ ہر بندے کو پتہ لگے جیڑا میرے نبی دی گستاخی کریں اساؤں دا کیا حشر کریں دے ہیں فی جید حبل من مسد اسائیں دی گردن جرسا پالے انہیں لوہے دا بنیا ہویا زنجیر نما ایکو اساں کھلیں دے راسوں جیڑی جہنم میں سٹے سوں اتھا بھی آرام نال کہنا باہر دے سوں اللہ دے جہنم دے درو گئے ایکو ہی دی اپنی جہنم میں ہر واری گھیلی راسوں اے آپ بھی تباہ تھا ان دی بیوی بھی تباہ تھی کیوں اللہ سے اتنا کاوڑ کیتی ہے ایک شاہ سمجھ آئیے جڑا اللہ دی توحید دا انکار کرے جنہیں ابو لہب کی تہا اللہ کو تباہ کر دیں بھی گال سمجھ آئیے جڑا اللہ دے نبی دی گستاخی کرے جنہیں ابو لہب کی تہا اللہ کو بھی تباہ کر دیں تریجی گال سمجھ آئی جڑے چغلیاں پامیں چغلیاں تے الزام تے بہتان تے دین دی انہیں مخالفت کرن اللہ انہیں کوئی تباہ کرنے دے جویں ابو لہب دی بیوی کو اللہ نے کر گتا یہ مختصر جی صورت ہے جیڑی نبی پاک دی شان دے بارے آئی ہے اللہ دے رسول دی عظمت دے بارے اللہ نے دفاع دا حق ادا کیتا ساکو ایک گال سمجھائی گئی ہے دیکھو اوکو مال نے فائدہ نہیں دیتا اوکو پیسے فائدہ نہیں دیتا اوکو دی چودراہر نے فائدہ نہیں دیتا لہٰذا زندگی بھر اللہ دی توحید تے رہو اور میرے نبی پاک دی پیروی اطاعت احترام عزت ناموس دی خاطر اپنی زندگی گزارو اور میرے نبی دے دین دے اتے بھی عمل کرو چغلیاں الزام بہتان انہیں چیزیں کے بھی باز آؤ اللہ دی توحید جڑے انکاری ہیں آج کل دیکھو ایستا ایستا ساون دا مہینہ اور شروع میلے شروع درباریں تھے مزاریں تھے راتا علی ہیویری دی دربار تھے فلان دربار تھے اللہ دے مقابلے ایک پورا اجتماع لوگیں دا کٹ اور اللہ دے مقابلے اللہ دی مخلوق کو خدا سمجھنا خدا بناونا خدا سمجھنا اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث پاک دا لقب دے کے خدا دے برابر دا درجہ دیونا اللہ فرمائے دے ڈر بنیو ابو لہب دے عذاب کے عبرت پکڑو اون بھی میری توحید تے ایک انگل کھڑی کیتی ہے میں ان کو برباد کر دیتا ہاں البتہ ہے گال بڑی مشہور ہے گال بڑی مشہور ہے اون گال دی حقیقت کے ادرہ سنا ہے آدھن ابو لہب نے اپنی لونڈی جننا صوبیہ اون آکے خبر دیتی آئی کہ تیرے بھیرا عبداللہ دے گھر پتر جایا پا جندہ نام محمد رکھی پا ابو لہب اجرہ خوش تھیا اونہی میں کھڑی کی تھی انگلی تے آکے سی ون تائیں میں کو خوشخبری سنائی ہے میرا بھیرا مر گیا ہاں تے اون دے گھر بال جا پائے میں خوش اجرہ ہاں آج دے بات تو میری لونڈی کہنے میں تے کو آزاد کیا کرنا آدن جلے مر گیا ہاں کہیں ہوں دے حواریاں بچو کہیں دے خواب چایا ہاں تے انہیں پوچھا ابو لہب کیا حال ہے آکے سی حال ٹھیک ہے میری سزا بڑی اوکھی ہے اللہ میں کو بڑی سزا دینا پہ لیکن ایک گال ہے کہ اے سجی انگل تے انگوٹھا این دے بچو پانی نکل دے جیڑا پانی میرے اتے آکے ڈھان دے تو کچھ عذاب اس تخفیف تھین دیئے گھاٹ تھین دے ہلکا تھین دے تو سارے کئی دوستوں ربیع الاول دی آمد ہے یہ دلیل دے سن کہ دیکھو ابو لہب نے نبی دا میلاد منایا ان دی قبر ہی ٹھہر پائی ہے حالانکہ حقیقت ہی نہیں یہ خواب بھی انہوں نے اپنا بڑھایا اور جناب عباس جنہ مسلمان کہنا تھا انہیں بھی آکھیا جو میں خواب ہی میں ڈٹھے امام بخاری رحمہ اللہ ان خواب کو اپنی بخاری ذکر بھی کیتے ہیں لیکن بھائیو ایک گال تے ان دی خواب آلی ہے نا کہ میں انگل کھڑی کی تھی آئی میرے انگل کے پانی اندے میرے اتے اندے تو میں بھا کے بچ بینا تے اللہ دے قرآن دا کیا کرے سو جیتا قرآن واضح ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب این دے ہاتھ آدھے وہ انگل بھی بچی پئیے جڑی صوبیہ دو کھڑی کی تھی آسی انگوٹھا بھی بچا پئے تو سا ان دے خواب تے بھروسہ کر کے ان دی انگل تے انگوٹھے کو بچے دے ودے ہو اللہ نے قرآن ہی واسطے اللہ نے دوہیں ہتھے نہ ذکر کیتے کہ مت آنگے لنگوٹھے کو کوئی بچاون والے آمین اللہ کہ میں اعلان کرنا ادھر دوہیں ہتھ برباد تھی
بچن لی گال کہنی رہی قرآن آ گئے قرآن آ گئے اگرچہ گال توڑی 100% درست بھی ہوئے کہ نبی دی خوشی ہے انگل کھڑ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیتا ہا ٹھیک ہے اچھا کیتا ہا اور یہ خوشی ہے اللہ نے اندھے ہوتے عذاب ہلکا کیتے ایک گال بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کو سچا تا آخر کاری جہنم میں چل کیوں کیونکہ وہ نبی دا جشن تا منایا ہا نبی دا مشن کہنا اپنایا سی نبی کریم دے جمن دی خوشی ہے انگل کھڑی کیتی آسی تے نبی دی دعوت دے بدلے چی انگل کھڑی کیتی آسی اوہا انگل آئی جتا کیا سی صوفیت تو آزاد آئی اوہا انگل آئی جتا کیا سی وہ محمدہ شاءاللہ ہاتھ ترٹی ہی مستے کٹھا کیتا بھی اصل نبی دے جمن دی خوشی ایمان نہیں اصل نبی کریم علیہ السلام دے جمن دے مقصد تو اپنی زندگی دے زیور بناونے چی ایمان ہے آپ آئے کیا کرنا آپ دی دعوت کیا آئی آپ دی بات کیا آئی حضرت حمزہ نبی دا سکا چاچا پتہ لگے میرے بھتریجے دی ابو جہل نے گستاخی کیتی ہے گہن کچاری لائی بیٹھا فیصلہ بیٹا کرے دا پکڑے نے گربان کے پکڑ کے تلے لہائیاں اچھی جاتے باندے ہم سردار آئے کسی ہوئے گال سوئنے متنا سمجھے میرا بھتریجہ بے سنک ہے ابا ہوں دا کہنے خبردار ٹھیک ہے میں ہوں دا دین تے کہنے آج دے بعد اگر تائیں میرے بھتریجے دی گستاخی کی تھی میں حمزہ اپنی تلوار نہ تیری گردن لہا سمجھ آئی انہیں چھوڑ دیتے سی ابو جہل حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھی ڈرتا ہا حضرت حمزہ تلوار چاہتی میرے نبی کے بھتریجہ گھبرانا میں تیری گستاخی دا بدلہ گھنا ہے گچی پکڑیم گربان پکڑیم دھمکی دیتیم آج دے بعد جرات نہ کرے سی سمجھ آئی تکڑا تھی حوصلہ کر رونا میرے نبی فرمائے چاچا میں کہنا کہ میری گستاخی دا بدلہ گھن میں کہنا کہ ابو جہل دی گربان پکڑ میں کہنا کہ ابو جہل کو بان کی نے تیڑیاں دھمکیاں دے آدھے میں کتر نال محبت ہے سارے فوت تھے ہوئے بھیرا عبداللہ دی نشانی ہیں کی جی گال کرنے یار ٹھیک ہے تیرا مذہب اپنا سادہ اپنا خون تے ہے میرے نبی فرمائے حمزہ چاچا کھیر کٹھے پیتے سے کھیر کٹھے پیتے سے اگر تو میرے نال محبت کرے نہیں بدلے شدلے نہ گھدے کر اتنا بھری کچاری ہے میری محبت دا اظہار کر آنکھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد اصل محبت کلمہ پڑھا رہے اصل محبت بدلے گھنر نہیں حضرت حمزہ دے بارے تاریخ گواہ ہے بھرے مجمع مکہ دے سردار نے تلوار سٹی دھکا کے آکھن لگے اگر تم ایمیں خوش ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ بات او نیوی ہاں احد دا میدانا میرے نبی پاک کو اطلاع دیتی گئی ہے توارے بھیرا توارے چاچے حضرت حمزہ دا مکہ دے کافریں مسلح بنائے بوٹی بوٹی کی تنے میرے نبی گئے صحابہ آدم نبی اتنا دکھی اساں زندگی اس کے نہیں نہ ڈٹھا اپنے پتر دی وفات تے بھی اتنا دکھی کہنا ڈٹھا جتنا اپنے بھیرا تے اپنے چاچے دی جڑا سپورٹ کریں رہا ہمت دی میں رہا نال کھڑ رہا وہاں میں دیا میرے نبی پاک فرمائے ونجو میری بوا کو سیدہ حفصہ کو اطلاع دے حمزہ دی بھیڑ ہے گئن اطلاع دیتی نے وہاں کہ میں آمن چاہنیاں اپنے بھیرا دی لاش فرمایا نہیں بوا تیرا کام نہیں عورتیں تو چھوٹی دل دی ہوں دی اور تیرا کام نہیں ناک کان بوٹیاں علیدہ علیدہ کپڑے بدھی کھڑے ہیں یہ کوئی اسلام آدھا کپڑے بدھی کھڑے ہیں تیرا کام نہیں حضرت حفصہ کو جڑا سنیہ دے ون گیا ہے نا ان دے سینے تے دھپ مار کے آ دیئے ون میرے بھتریجے کو آگ میں عورت ضرور ہاں لیکن تین نبی دا کلمہ پڑھی ودیاں صبر کرن دا حق ادا کرے سا اجازت دے میرے نبی فرمایا ہوں ڈوبو کپڑا بل ہٹا ہویا ہے باپ پردہ آ گئی ہے پہلے ایک انگل دا ٹکڑا پیا ہا او کو چاہ کے میں اٹھے کر کے آ دیئے لگ دے میرا بھتریجا اے میرے بھیرا حمزہ دی لاش دا ٹکڑا ہے یعنی محبتاں بھین بھیرا دا اتنا قریبی رشتہ کہ بھیرا دی انگل کے پتہ لگے میرے بھیرا دی لاش اتنا قربت کہ اے میرے بھیرا دی لاش دی انگل ہے اے میرے بھیرا دی انگل ہے اتنا تعلق بھین بھیرا دا اور اٹھا صبر کر کے جملے تاریخی بولے ہم سیدہ حفصہ نے بھتریجا کیا ماتا لڑی میں اللہ دی بارگاہ سر فخر نال چوڑا کر کے آکساں میں ایک ایسے ویر دی بھیڑا جڑے ویر نے تیرے رسول دی ناموس دی خاطر اپنی بوٹی کرائی ایکو دین آدھا ایک چاچا ہے جنہیں بارے اللہ دے وہ کبریتا پر بات ہے بیا چاچا ہے جنہیں بارے اللہ
اللہ فرمائے قیامت تک آمن والے شہیداں دا سردار ہے حمزہ، او بھی چاچا اصل مقصد جمن دی خوشی نہیں، اصل مقصد نبی دی دعوت کو اپناون دی خوشی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا ان الحمد